تمہارا امام اس وقت مہدی ہوگا، اور مہدی کے سلسلے میں فرمایا کہ اسمہ، اس کا نام اسمی میرے نام کے مطابق ہوگا، اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام کے مطابق ہوگا، تو نام ہوگا اس شخص کا محمد بن عبداللہ یا احمد بن عبداللہ، کیونکہ اللہ کے رسول کے دو نام ہیں، ایک احمد ہے، ایک محمد ہے، دونوں نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، یا تو محمد بن عبداللہ ہوگا یا تو احمد بن عبداللہ ہوگا، یا تو محمد نام ہوگا لقب احمد ہوگا، یا احمد نام ہوگا محمد لقب ہوگا، لیکن متفقہ طور پر یہ بات صحیح ہے کہ باپ کا نام عبداللہ ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا۔ تو وہ شخصیت مہدی بن کے جب نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو چکے ہوں گے، اسی وقت حضرت عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے۔ تو معلوم ہو گیا دو شخصیتوں کا ضرور بھی ضرور ملنا ہے۔ اب تیسری بات سمجھو شخصیات کے اعتبار سے، ان دونوں شخصیتوں کے ساتھ یہ معاملہ ضرور پیش آئے گا کہ دجال کا خروج ہوگا۔ کیوں؟ عیسیٰ اتریں گے ہی اس واسطے کہ دجال کو قتل کریں۔ تو اس حیثیت سے لا محالہ جب حضرت عیسیٰ دنیا میں ہوں گے، وہی وہ وقت ہوگا جب دجال بھی آئے گا، اور جب دجال آنے کا زمانہ اور حضرت عیسیٰ کا زمانہ ایک ہے، تو یہ بھی لا محالہ ماننا پڑے گا کہ حضرت مہدی کا زمانہ بھی ایک ہے، کیونکہ حضرت مہدی ہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے۔ اب یہ تین شخصیات جو میں نے اہم ترین کیا ہے بتایا تھا کہ شخصیات کے اعتبار سے پیشن گوئیاں کیا ہیں، تفصیلات تو الگ الگ ہے کہ شخصیت پر آئیں گی بعد میں، لیکن میں آج جو سمجھا رہا ہوں وہ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ تین شخصیات کا آنا انتہائی ضروری ہے۔ وہ حالات کیسے ہوں گے، کیا ہوں گے، اس کی کوئی تفصیل زیادہ نہیں آئی ہے، لیکن یہ بات حتمی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی۔ تو آج کے فتنوں کی تعبیر کے طور پر یا آج کے فتنوں کے حالات کو اپنے اندر بڑے ہی ذہین فتین مفکر کے القاب سے ذکر کرتے ہوئے یہ کہہ دینا 2023 میں قیامت آ جائے گی۔ دیکھیے ایک ٹائٹل بہت بڑا یوٹیوب پہ گردش کر رہا ہے، کون بولے جی کیسے آئیں گی؟ ابھی تین شخصیات کا نزول باقی ہے، اور جس میں کم از کم عرصہ بھی 10 سال کا لگے گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی تم میں 8 سال رہیں گے، ایک روایت میں ہے کہ 9 سال رہیں گے، ایک روایت میں ہے کہ 7 سال رہیں گے۔ اگر کم ترین روایت کا بھی اٹھا لیا جائے تو 7 سال رہیں گے۔ آج بھی آ گئے 2023 میں، کبھی قیامت آ ہی نہیں سکتی، آج بھی آ گئے تو تقریباً 7 سال تو لگے گا۔ 2000 کیا ہے 21 ہے، تو 21 سے 7 ملا لیجئے 28 ہوگا، لیکن 23 میں نہیں ہوگا۔ بعض لوگوں نے اس کو کیا ہے بہت بڑا مغالطہ عوام کو دیا ہے کہ 2023 میں بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے، ترکی حکومت آنے والی ہے، ایک معاہدہ ہوا ہے اندرونی طور پر، وہ معاہدہ کیا ہو جائے گا، اچانک ترکی کو پوری حکومت مل جائے گی، جیسے پہلے خلافت عثمانیہ تھی، اور ترکی اسی طرح آ جائے گا، انہیں خلیفۃ المسلمین ہے، انہیں امیر المومنین ہے، فلاں ہے، اور سعود اہل سعود اور جو کچھ بھی کیا ہے سعودی حکومت برباد ہو جائے گی، یہ محمد بن سلمان جو ہے وہ چیلا ہے، وہ کیا ہے اسرائیل کی بات، یہ فنا پتہ نہیں کیا کیا بکواس ہے، اور اس پر بہت سے لوگ کیا ہیں غلط فہمی کا شکار ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جو بعض باتیں غلط ہیں وہ غلط ہیں، خواہ سعودیہ کرے یا سعودی کا باپ کرے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جو غلط طور پر تنبیہات یا غلط طور پر قرآن اور حدیث کی باتوں کو آپ کو غلط تعبیرات بتایا جا رہا ہے، اس پر متنبہ کرنا مقصود ہے۔ 2023 میں اگر کوئی معاہدہ ہوا ترکی کا، اور وہ معاہدے کے تحت اور پھر ترکی آزاد ہو جائے گا، اور خلافت عثمانیہ کا جتنا بڑا ایریا تھا اتنا ہی بڑا ایریا پھر ترکی لے لے، اور طیب اردگان پھر خلیفت المسلمین بن جائے، تو بھی قیامت نہیں آئے گی۔ کیوں؟ قیامت کی نشانیاں کچھ اور ہیں جس کے لیے وقت ہے، اور کوئی سال اور کوئی دن متعین کر کے نہیں بول سکتا، نہ اللہ کے رسول کو معلوم تھا۔ اسی لیے تو جبرائیل نے جب پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ جی صاف کہہ دیا نا، مل مسئول عنہا بعلم من السائل، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا جا رہا ہے، یعنی جبرائیل، تم اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دونوں نہیں جانتے، حتیٰ کہ جبرائیل بھی نہیں جانتے قیامت کب آئے گی۔ تو کوئی شخص اب اٹھ کے کہے کہ
2023 میں معاہدے کے تحت قیامت آ جائے گی، فلاں ہو جائے گا. پہلے تو یہ مفروضہ ہے یا حقیقت ہے وہ بھی پتا نہیں کہ 1923 میں کوئی معاہدہ 100 سال کا ہوا تھا، لیکن نیٹ پہ بہت بھرا پڑا ہے کہ 1923 میں خلافت عثمانیہ کے زوال کے بعد 100 سال کے لیے ترکی کی ایگریمنٹ ہوئی تھی، اور وہ ایگریمنٹ 2023 میں ختم ہو رہی ہے. اب اس کے تحت پھر خلافت عثمانیہ کا عروج ہوگا، جبکہ ایک مفروضہ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے. تو پہلے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، قیامت قریب ہے، قیامت قریب ہے کہہ کے بہت سے لوگ یہ جو چکمہ دیتے ہیں کہ ابھی 1 سال میں ہے، 2 سال میں ہے، یا ابھی اسی صدی میں ہے، اللہ کی قسم وہ لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. یہ ڈیٹ، ہاں یہ کہنا صحیح ہے کہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں یا قیامت قریب ہے، لیکن کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس صدی میں ہے یا اس سال میں ہے یا اس دن میں ہے یا فلاں واقعے کے بعد ہے. کیوں؟ 2-3 ایسے بڑے واقعات شخصیات سے متعلق ہیں جو جب تک نہیں ہوں گے تب تک قیامت قائم نہیں ہوگی.